الله على النبي الكريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار قال الفم والفرج، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کون سی چیز جہنم میں داخل کرے گی، تو آپ نے فرمایا کہ منہ اور شرمگاہ، اور پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کون سی چیز جنت میں داخل کرے گی، فرمایا اللہ کا تقوی اور اچھے اخلاق۔ بہت ہی قیمتی حدیث ہے جو زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ جو پہلا سوال تھا وہ جہنم میں داخلے کے بارے میں، کہ کون سی چیز سب سے زیادہ جہنم میں لے جائے گی، تو آپ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک منہ کا، دوسرے شرمگاہ کا۔ منہ کا جو لفظ استعمال آپ نے فرمایا، اس میں بظاہر دو اشارے ہیں۔ ایک تو اشارہ ہے خاص طور سے زبان کی طرف، اور دوسرا اشارہ ہے اکل حرام کی طرف، کہ آدمی اسی منہ کے لیے، چٹخارے کے لیے وہ کھاتا ہے جو اس کے پیٹ میں آگ لگاتا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی اگر حرام مال کا ایک لقمہ بھی حلق کے نیچے اتارتا ہے تو لقمہ لقمہ تر نہیں، آگ کا انگارہ ہے۔ تو حرام مال سے گویا کہ پیٹ کا بھرنا جہنم سے پیٹ بھرنے کے مترادف ہے، اور وہ نتیجہ ہوتا ہے انسان کے جہنم میں جانے کا۔ اس لیے کہ لوگوں کی حق تلفی، لوگوں کا مال ہڑپ کر لینا، ناجائز طریقے پر اس کو اپنے قبضے میں لے لینا اور اس سے ناجائز فائدہ اٹھانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جہنم کی طرف لے جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی بڑے روزہ، نماز، اچھے اعمال کے ساتھ آئے گا، لیکن اس میں یہ ہے حق تلفی کی ہے اس میں، اور حق تلفیوں میں ایک بڑی حق تلفی یہ ہے کہ ناحق کسی کا مال کھائے، تو یہ نمازیں، عبادتیں اس کے کام نہیں آئیں گی، بلکہ اس نے جن لوگوں کا حق مارا ہے ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر یہ فیصلہ کر دیا جائے گا کہ ان لوگوں کی برائیاں اس کے سر ڈال دیے جائیں، اور 1000 نیکیوں کے باوجود وہ منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، حلال کھا رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں۔ آج کے دور میں آدمی بالکل نہیں سوچتا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، کھانا کہاں سے آ رہا ہے، بس یہ ہمیں زبان کا جو چٹخارا ہے اس کا خیال ہوتا ہے۔ چٹخارا زبان کا مل جائے، جہنم میں جانا پڑے، کچھ ہو، مسئلہ سارا اس یقین کا ہے جو آج ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ یقین نہیں، جو یقین ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں، یہ بھی نہ کہیں تو ایمان ہی ختم ہو جائے، لیکن جس طرح ہمیں ماننا چاہیے اور جس طرح یقین ہونا چاہیے، سچی بات یہ ہے کوئی یقین نہیں۔ اس لیے ہم ان چیزوں کا ایک طرف توجہ نہیں دیتے۔ منہ کو محفوظ رکھنا، اس میں ایک تو یہ کہ حرام مال سے بچنا، اور آدمی جو کما رہا ہے سوچ سمجھ کر کمائے، جو آ رہا ہے خوب دیکھے کہاں سے خریدا۔ لوگ احتیاط کرنے والے تو ایسے احتیاط کرتے ہیں۔ بہت سے حضرات اس زمانے میں آم نہیں کھاتے تھے، یہاں تک کہ آم کی چٹنی بھی نہیں کھاتے تھے، اور کہتے تھے آم کے باغات غلط بیچے جاتے ہیں، 2 سال کی بے ہوتی ہے اور بور آنے کے بعد بیچ دیے جاتے ہیں، یا اس سے پہلے ہی بیچ دیے جاتے ہیں، حالانکہ بدو صلاح سے پہلے بیچنا پھلوں کا جائز نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ باغات کی بے صحیح نہیں ہوتی تھی تو اس حد تک محتاط رہتے تھے کہ آم کھاتے ہی نہیں تھے، کہ جہاں سے آیا غلطی کہیں نہ کہیں سے آیا ہوگا، اللہ کہ کوئی کہتا تھا حضرت یہ میرے باغ کا پھل ہے، میں نے بیچا نہیں، میں نے خود اس کی
یعنی کہ ہدایت کی ہے اور میں اپنے باغ سے لے کر آیا ہوں، تو وہ احتیاط اس حد تک ہوتی تھی۔ اور اس کے علاوہ احتیاط کے ایسے ایسے واقعات ہیں۔ حضرت مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پر دادا تھے میاں سید عبدالعلی صاحب، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، اور وہ اس زمانے میں انگریزوں کا زمانہ تھا، اس میں ان کی عدالت میں ایک بڑی ملازمت تھی، عہدہ تھا، لیکن عالم احتیاط کا یہ تھا کہ کسی کی دعوت بھی قبول نہیں کرتے تھے، اور کہیں جاتے تھے تو اپنا کھاتے تھے۔ ایک جگہ کہیں گئے، تعلق کیا صاحب تھے، کچھ کام بھی تھا ان کا، انہوں نے بہت اصرار کیا کہ ہمارے یہاں سے آپ کھانا کھائیں، کہ نہیں میں نہیں کھاتا، جو کام کرا رہا ہے وہ کھانا کھلائے گا تو حرام ہو حلال ہو۔ زیادہ اصرار کیا، جوش میں کہا کہ میں میرا گھوڑا بھی نہیں کھاتا۔ اب لوگوں کو تعجب ہوا، تو یہ ہمارے یہاں مشہور قصہ، گھوڑے کے آگے گھاس ڈالی گئی تو اسے کھایا نہیں، منہ ہٹا دیا۔ بھائی اللہ کا معاملہ ہے، قبیل کرامت اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن جو محتاط ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو روشن کر دیتے ہیں۔ حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، وہ فرماتے تھے جس زمانے میں مداہر میں پڑھتا تھا، بالکل ابتدائی دور کی بات، تو میں بہت محتاط رہتا تھا، میں کہیں کھانا نہیں کھاتا تھا، دن بھر میں ایک روٹی کھاتا تھا۔ تو فرماتے تھے اس وقت عجیب میری کیفیت ہو گئی تھی کہ جو کل ہونے والا ہے لگتا تھا میرے دل پر منکشف ہو رہا ہے۔ بلکہ ایک عجیب قصہ ہوا، مجھے محسوس ہوا ایک لڑکے کے بارے میں کہ پولیس اس کو کل پکڑ لے جائے گی، بس ہی مجھے محسوس ہوا۔ میں نے اس لڑکے سے کہہ دیا کہ دیکھو تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہیں کل پولیس پکڑ لے جائے گی۔ اسے کیا بیکار کی باتیں کرتے ہو لڑکے تو لڑکے، کہ میں کہہ رہا ہوں مان لو تو تمہاری خیر ہے۔ بس وہ بھاگ گیا، چلا گیا، اور دوسرے دن پولیس آ گئی اسی کی تلاش میں۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ وہ پرانی بات ہے کہ میں بڑا محتاط رہتا تھا، اب تو میرا قصہ یہ ہے کہ میں ہر جگہ جاتا ہوں، ہر جگہ کھانا کھانا پڑتا ہے مجھے، پھر یہ احتیاط کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی کھانا پڑتا ہے۔ اب وہ کیفیت نہیں، جو بات اس وقت تھی وہ بات ختم ہو گئی۔ اور یہ بات ہمیں بہت سنی، اس کا خاص تعلق عقل حلال سے ہے۔ دل میں جو روشنی پیدا ہوتی ہے، صفائی پیدا ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس میں دخل عقل حلال کا ہے۔ عقل حلال کا جتنا زیادہ اہتمام ہوگا اتنا دل میں روشنی پیدا ہوگا۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا اثر نسلوں میں منتقل ہوتا ہے، نسلوں میں اس کا اثر منتقل ہوتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالحی حسنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے والد تھے، بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، کہیں کوئی مشتبہ کوئی چیز آنے نہ پائے۔ اللہ نے اس کا اثر ڈالا، اللہ نے ان کو 2 بیٹے دیے اور 2 بیٹیاں دی، ماشاءاللہ سب آفتاب محتاب، اللہ نے سب سے کام لیا، ان کے اولاد سے اللہ نے کام لیا۔ لیکن اس میں بڑا حصہ عقل حلال کے اہتمام کا ہے، اور اس کے واقعات دیکھے جائیں تو بہت ہیں، اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی میں دیکھے جائیں تو بہت اہتمام ان چیزوں کا تھا، ذرا بھی شبہ ہوتا تھا تو ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ تو فرمایا کہ جہنم میں لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان میں پہلی چیز تو یہ منہ ہے، اور اس میں زبان کا چٹخارا ہے، عقل حلال کا اہتمام نہ کرنا ہے، حرام مال سے اپنا پیٹ بھرنا ہے۔ عام طور سے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ تو کچھ سوچتے ہی نہیں، آرام سے وہ سود کھا لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کھاتے ہیں، اور رشوت لیتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں، دکاندار ہیں اور دکان مشترک ہے، دوسرے کا مال کھاتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، وہ حرام کھاتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا نوٹ چلا دیا، خوش ہو گیا کہ نوٹ چل گیا، اور اس کے نتیجے میں جو نوٹ انہوں نے اس سے جو چیزیں خریدی سب کیا ہیں، وہ سب حرام ہیں۔ اب جب آدمی اس حرام سے پیٹ بھرے گا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ ان باتوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تجارت کرنے والے، کاروبار کرنے والے، اور پھر اس کے علاوہ یہ کھیتی باڑی کرنے والے، ہر ایک سے متعلق زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی تو اب وہ زکوٰۃ کی نجاست پورے مال میں شامل ہو گئی، سب سارا کا سارا مال نجس ہو گیا۔ اور جب نجس ہو گیا تو حرام کھایا، نجاست کھائی، حرام کھایا، جہنم کا راستہ بنایا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے، آدمی اس کا خیال رکھے۔ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ ہے، کون کرتا ہے تقسیم شریعت کے مطابق؟ نہیں کی تقسیم، بہن کا حق کھایا اور بھائی کا حق کھاتے ہیں لوگ۔ بڑا بھائی طاقتور ہے، سب کا پیسہ ہڑپ کر لیتا ہے، چھوٹا بھائی طاقتور ہے، سوچتا ہے ہم ہی کو سب مل جائے، اچھی دکان ہم کو مل جائے، ساڑی اپنے بھائی کو دے دیں گے۔ تو اب جو اس نے دوسرے کا حق مارا، زیادہ لیا اس نے، وہ حرام کھایا، جہنم جاری۔ لوگ ان پر توجہ نہیں دیتے کہ ہم جو کھا رہے ہیں حلال کھا رہے ہیں کہ حرام کھا رہے ہیں۔
اور یہ نہیں جانتے کہ حرام کھانے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کرنے والی جو صفت ہے، یہ منہ بھی ہے، منہ کی صفت کیا ہے؟ وہ جو جہنم میں لے جاتی ہے وہ زبان کا چٹخارا ہے، وہ حرام حلال کا فرق نہ کرنا ہے، اور حرام مال سے پیٹ بھرنا ہے، حرام کمائی کرنا ہے، اور اس کی ساری وہ آج کی شکلیں ہیں جو رائج ہو چکی ہیں، اور ان پر پردے ڈالے جاتے ہیں۔ حرام اگر کوئی کہے گا میاں حلال، یہ حرام کہاں ہے؟ کہتے ہیں نا رشوت کو رشوت مت کہو، رشوت کو نذرانہ کہو۔ یہ آج کا حال ہے، رشوت لیتے ہیں اس کو نذرانہ کہتے ہیں۔ اور یہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار حدیث میں کہا گیا، رشوت لینے والا بھی جہنمی اور رشوت دینے والا بھی جہنمی۔ رشوت جو لوگ دیتے ہیں آسانی کے ساتھ وہ بھی غلط ہے۔ آج کے ان حالات میں اس ملک میں علماء نے اگرچہ یہ ضرورتاً اس کی اجازت دی ہے کہ اگر تمہارا حق دب رہا ہے، نہیں مل رہا ہے، تو اس کی اجازت دی گئی، بھائی تمہارا حق نہیں مل رہا ہے، اپنا حق لینے کے لیے دے دو پیسے۔ لیکن تمہارا حق نہیں ہے اور پھر تم پیسے دے کر دوسرے کا حق لے رہے ہو، تو رشوت بھی ہے، اور حرام خوری بھی اس طور پر ہے کہ آدمی رشوت دے رہا ہے اور حرام مال کھا رہا ہے، دوسرے کا وہ حق تھا وہ حق دوسرے کا وہ لے رہا ہے۔ ایسے ہی آدمی حل چلاتا ہے اور ٹریکٹر چلاتا ہے، اپنی زمین ہے اس میں ایک باری بڑھا لیا، اب وہ حرام ایک حصہ اس کے کھیت میں، اب اس میں جو بھی فصل تیار کی جا رہی ہے وہ سب حرام ہے، اس میں کوئی بھی حلال نہیں۔ کسی کا جو حصہ حرام کا ہے وہ شامل ہو گیا حلال میں بھی۔ اگر نجاست حلال میں شامل ہو جائے اس کو بھی نجس بنا دیتی۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام حساب لگا کر، لوگ تماشا کرتے ہیں، ہم نے تو 1 کروڑ دے دی، ارے میاں تم نے 1 کروڑ دے دی ہے، تمہارے پاس 1 ارب کی مالیت ہے تو 1 کروڑ کہاں زکوٰۃ ہو گئی؟ 1 ارب کی مالیت تمہارے پاس ہے تو 2.5 کروڑ کی زکوٰۃ ہوئی۔ تو حساب لگاؤ، اپنے پیسے کا حساب لگاؤ، کارخانوں کا حساب لگاؤ، کاروبار کا حساب لگاؤ، حساب لگا کے 2.5% نکالو، غریبوں کو دو اور دیکھ کر دو، کون مستحق ہے اس کو دو۔ قرآن مجید میں مصارف بیان کیے گئے، تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نجاست جو زکوٰۃ کے مال میں آ جاتی ہے، مال کی نجاست ہے، یہ عصارہ ہے، آدمی جو زکوٰۃ نکالتا ہے وہ مال کا میل ہے جو نکل جاتا ہے اور پھر مال صاف ہو جاتا ہے۔ اب کوئی یہ سوچے کہ میل کیا غریبوں کو دیا جاتا ہے؟ سارا میل اکٹھا کر کے بیچارے ان کی کیا گت بنے گی؟ لیکن سمجھنا چاہیے اللہ نے جو مصارف بیان کیے، یہ سارے کے سارے مصارف حقیقت میں بڑے بڑے فلٹرز ہیں، چھلنیاں ہیں۔ جب یہ نجاست وہاں جاتی ہے ایسی چھن جاتی ہے کہ بالکل صاف ستھرا سب ہو جاتا ہے، پھر وہ ان کے لیے عین طیب اور حلال ہے۔ ایک غریب کے لیے زکوٰۃ کا مال نجس نہیں، امیر کی نجاست نکلی اور غریب کے فلٹر میں گئی، ایسی طیب ہو گئی کہ ہو سکتا ہے کہ اس امیر کے مال سے زیادہ طیب۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا تو ہانڈی چڑھی ہوئی، گوشت پک رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت سے رغبت تھی۔ حضرت عائشہ صاحب نے پوچھا میاں یہ کس کا گوشت پک رہا ہے؟ ان کا یہ تو بریرہ کا ہے، بریرہ باندھی تھی۔ فرمایا بریرہ کا ہے، اچھا لاؤ مجھے بھی کھلاؤ۔ تو انہوں نے کہا بریرہ کا ہے اور صدقے کا ہے۔ بریرہ تھیں، بریرہ نے کہا اللہ کے نبی اگر نوش فرمائے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ تو آپ فرمایا ہاں لاؤ میں کھاؤں گا۔ جب حضرت عائشہ نے کہا کہ صدقے کا ہے تو آپ فرمایا کہ لہا صدقہ ولنا ہدیہ، ان کے لیے صدقہ و زکوٰۃ تھا، اب جب ان کی غربت کی چھلنی میں چھن گیا تب ہمارے لیے پاک و صاف و طیب ہے، ہمارے لیے اب جائز ہے، صدقہ نہیں رہا، اب ہدیہ ہو گیا، انہوں نے ہمیں ہدیہ کیا۔ تو کوئی غریب اگر ہدیہ کرے کسی کو، زکوٰۃ کے مال سے دے رہا جو اس کو مل چکی ہے، اب وہ پاک ہے، صاف ہے۔ کیوں پاک ہو گئی؟ یہ تھی کہ غربت کی چھلنی میں چھن گئی۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت، امیر کو زکوٰۃ دو گے ادائی نہیں ہوگی، وہ نجاست پوری کی پوری سالڈ نجاست اس کے مال میں جائے گی، اس کا مال بھی نجس ہو جائے گا۔ بہت سے نالائق ہوتے ہیں مانگنے والے، امیر ہوتے ہیں زکوٰۃ دے جاتے ہیں، وہ اپنا مال بھی نجس کرتے ہیں، اور زکوٰۃ دینے والا بھی سوچ سمجھ کے زکوٰۃ دیا کرے، ورنہ اس کے بغیر کیسے زکوٰۃ ادا ہوگی؟ تو ایک بات تو یہ کہ آدمی عقل حلال کا اہتمام کرے، یہ منہ کی بات ہے۔ اور دوسری جو منہ کی بات ہے وہ ہے زبان کی، بہت خطرناک بات، بڑی اہم بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو جگہ نہیں 10 جگہ اس کی تاکید فرمائی کہ دیکھو زبان کی حفاظت کرو، دیکھو زبان کی حفاظت کرو۔ اور فرمایا یہ اس کی آپ نے ایک جگہ حدیث میں مثال دی کہ جیسے درانتی کھیتی کاٹتی ہے، اسی طرح زبان درانتی کی طرح چلتی ہے، صحیح بھی بولتی ہے اور پھر غلط بھی بولتی ہے، اور جب غلط بولتی ہے تو آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، زبان سے جو کہو سوچ سمجھ کر کہو،
جھوٹ نہ بولو، غلط بات نہ کہو، دھوکہ نہ دو، زبان سے کہو کچھ اندر کچھ ہو، یہ ساری باتیں انتہائی خطرناک ہیں۔ اس سے سماج بگڑتا ہے، اس سے سماج بگڑتا ہے۔ اور حدیث میں آپ نے فرما دیا کہ زیادہ جو جہنم میں لے جانے والی بات ہے وہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے زیادہ بولنا، غلط بولنا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا۔ خیانت زبان سے بھی کرتا ہے آدمی، کہتا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ فحش بکنا، زبان کا بیجا استعمال کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اور آپ سب نے درانتی سے مثال دی، انتہائی بلیغ مثال، کٹتی کٹ 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 زبان چلتی ہے قینچی کی طرح، اور یہ نہیں دیکھتی کیا کٹ رہا ہے، کتنے دل کٹ گئے، کتنے دل کٹ گئے، کتنے خاندان ٹوٹ گئے۔ آدمی زبان صحیح نہیں کرتا، چغلی لگ کر دی، اور کبھی سامنے کوئی بات ایسی کہہ دی دل کو لگی، اور کہتے ہیں نا جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہ یہ جو تلوار کا گھاؤ ہے، تیر اور نیزے کا، یہ بھر جاتا ہے، لیکن زبان کا گھاؤ نہیں بھرتا۔ آدمی ہمیشہ دل میں لیے رہتا ہے۔ بعض بڑے حساس لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ لیے رہتے ہیں، انہوں نے ایسا کہا تھا، انہوں نے ایسا کہا تھا۔ اور زمانہ جاہلیت میں تو آفت تھی، زمانہ جاہلیت میں تو اس کی اتنی اہمیت تھی کہ کوئی ابھی بات چل رہی تھی کہ ہجروں میں کوئی شعر کہہ دیا تو گویا کہ وہ ایسا شعر ہے کہ انتہائی خطرناک۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فیصلہ اسی بنیاد پر کیا، کسی نے شکایت کی کہ اس شاعر نے ہماری ہجرت کی ہے۔ آپ حضرت عمر نے حضرت حسان کو بلایا، کہا بتاؤ یہ کیسا شعر ہے؟ حضرت حسان نے کہا ارے قتلہ، اس شعر نے تو قتل کر دیا اس کو۔ زمانہ جاہلیت اس کی بڑی اہمیت تھی، اور آج بھی ہے۔ زبان سے آدمی بات ایسی بات کہہ دیتا ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، دل میں لگ جاتی۔ تو زبان کا استعمال صحیح ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایسی تلوار ہے کہ اس کا گھاؤ آسانی سے بھرتا نہیں۔ اور پھر یہ کہ اس میں وہ دوسرے کو آدمی دھوکہ بھی دیتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، اور غلط بہت سارے کام کرتا ہے۔ زبان سے چالاکی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور دوسروں کو وہ پریشان بھی کرتا ہے، ستاتا بھی ہے۔ نہ جانے کتنی باتیں، اسی لیے حدیث میں جگہ آتا ہے صحیح فرمان وہ ہے اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہیں۔ اس کو خاص طور سے کہا زبان سے اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ رہے۔ تو ہماری زبان سے کسی کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ سب سے زیادہ جو جہنم میں لے جانے والی دو چیزیں ہیں، ان میں ایک تو کیا ہے؟ فم ہے، اور فم میں دو چیزیں ہیں، ایک زبان کا چٹخارا اور ایک زبان کا ناحق استعمال، اور دوسری چیز کیا فرمائی؟ الفرج۔ دوسری چیز جو زیادہ جہنم میں لے جانے والی ہے وہ شرمگاہ ہے۔ آدمی کو قابو نہیں ہوتا، وہ غلط کام کی طرف بڑھ جاتا ہے، غلط اقدام کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، برائی کرتا ہے۔ اور حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ زنا جو ہے، یہ زنا ہر عضو سے ہوتا ہے، ہاتھ کا بھی زنا ہے، آنکھ کا بھی زنا ہے، پاؤں کا بھی زنا ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ وہ زنا کی حد کو پہنچ جائے اور اس کے بعد سب معاملہ ختم ہو جائے۔ تو یہ جو شرمگاہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ امتحان کے لیے رکھی ہے۔ یہ اس میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت بھی ہے کہ توارد و تناسل کا اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا، لیکن ناحق اگر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ انتہائی خطرناک ہے۔ جہنم میں زیادہ تر لوگ اسی برائی کے نتیجے میں جائیں گے، وہ کسی بھی حیثیت سے برائی کا شکار ہوں۔ اس زمانے میں جو فتنوں کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ ہے، ایک زمانے میں اب سے 25-30 سال پہلے ہم دیکھتے تھے کیسے کیسے پوسٹر لگائے جاتے تھے، آج بھی لگتے ہیں، لیکن موبائل نے سب کو پیٹ دیا۔ اب کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں، سب کچھ موبائل میں موجود ہے، ساری حرام کاریاں موبائل میں موجود ہیں، اور اس میں ہر طرح کی ویب سائٹس موجود ہیں۔ آدمی جو چاہے برائی کرے، اور وہ برائی ہر شخص کے جیب کے اندر موجود ہے۔ اللہ کا ڈر اگر ہے تو محفوظ ہے، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی۔ تو اس میں اس وقت بڑا مسئلہ ہے یہ کہ یہ دوسری چیز جو جہنم میں لے جانے والی ہے زیادہ تر، یہ بڑی خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اپنی حدیثوں میں کئی جگہ اشارہ فرمایا۔ یہ ایک برائی جو قوم لوط کا عمل تھا، وہ برائی جو اس وقت بہت پھیلی ہوئی ہے اور بعض مرتبہ دینداروں کے اندر نظر آنے لگتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اخوف ما اخاف علی امتی عمل قوم اہل لوط، سب سے زیادہ میں اپنی امت پر جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جس برائی میں مبتلا ہوئی تھی اس برائی سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جو ہم سب کے لیے ایک خطرہ ہیں، اس میں آدمی محتاط ہو۔ اس کی منڈیاں لگتی ہیں، موبائل میں اس کے سائٹس ہوتے ہیں، آدمی جس برائی میں چاہے چلا جائے۔ یہ آنکھوں کا زنا ایسا عام ہے
کہ آدمی دیکھتا ہے بازاروں میں جاتا ہے اور موبائل میں ایسی فحش تصاویر خود بخود آنے لگتی ہیں. یہ جو آج کل وہ آتے ہیں اشتہار آتے ہیں، وہ اشتہار ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آدمی قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے اور آدمی کوئی اچھی چیز دیکھ رہا ہے اور اچانک کوئی ایسا اشتہار آ گیا کہ اس کی نظر ادھر چلی گئی، اور یہ ایسا تیر ہے ابلیس کا کہ ایک مرتبہ تیر لگ گیا تو اس کا خطرہ ہے کہ ایسا گھائل نہ ہو جائے کہ اس کا جانور ہونا مشکل ہو جائے. اسی لیے آپ نے کیا فرمایا بھی کہ یہ نظر ابلیس کے تیروں میں سے سب سے پہلا تیر ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. تو یہ جو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسری جہنم میں لے جانے والی چیز شرمگاہ ہے، الفرج ہے. اس میں عورتیں بھی مبتلا ہوتی ہیں، مرد بھی مبتلا ہوتے ہیں، ماحول کی برائیاں اور یہ جو ذرائع ابلاغ کی سہولتیں ہیں اور اس میں بھی برائیاں داخل کی گئی ہیں. واقعی پلاننگ ہے، یہودیوں کی پلاننگ ہے، اور یہ باقاعدہ پلاننگ کی گئی کہ دنیا کے تمام لوگ ہمارے غلام ہیں، ہم ان کو ایسی برائیوں میں ڈال دیں کہ ان کے اندر ہر طرح کی صلاحیتیں مر جائیں اور وہ کسی کام کے نہ رہ جائیں. تو یہ پلاننگ جو یہودیوں نے کی تھی، آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس برائی میں مبتلا ہیں اور نہیں سمجھتے کہ ہم یہودیوں کے اعلی کار ہیں، ہم اپنے دشمنوں کے اعلی کار ہیں. بھائیو، اس وقت اس کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم اچھا برا سمجھیں، ہمارے نوجوان سمجھیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، اور یہ طے کریں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن میں اپنے آپ کو شامل کرنا ہے، مشن کا اپنے آپ کو حصہ بنانا ہے. ہم یہودیوں کا اعلی کار بنیں، ان کے مشن کا حصہ بنیں، ہم غیروں کے مشن کا حصہ بنیں، ہم اپنے آپ کو برباد کریں. یہ جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کاہے کے لیے دی ہے؟ یہ تو حقیقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے تھی. لیکن آج ہم اپنی جوانی کو برباد کرتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے برباد کرتے ہیں، غلط صحبتوں کے ذریعے سے برباد کرتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جس پر توجہ نہ کی گئی تو یہ امت نہ جانے کس غلط سمت کی طرف جا رہی ہے، اپنا بیڑا یہ خود غرق کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ اس امت کی حفاظت کا نہیں ہے، دین کی حفاظت کا ہے. اگر یہ دین کے ماننے والے اس دین کو چھوڑیں گے، دین کے احکامات کو چھوڑیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو پیدا کر دے گا جو دین پہ چلنے والے ہوں گے. تو ہم اگر اپنی حفاظت چاہتے ہیں تو دین سے اپنے آپ کو ہمیں جوڑنا پڑے گا. خود اگر اپنی دنیا میں بھی ہم عزت چاہتے ہیں تو اپنی صلاحیتوں کا ہمیں صحیح استعمال کرنا پڑے گا، اچھے برے کو سمجھنا پڑے گا، دشمن دوست کا فرق ہمیں سمجھنا پڑے گا. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں تھوڑے سے مزے کے لیے، تھوڑی سی راحت کے لیے ہم آگے تک چلتے چلے جائیں اور یہ سوچا نہیں تھوڑی سی بات ہے. یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ تھوڑا سا مسئلہ نہیں. ایک مرتبہ آدمی خدا نخواستہ قدم رکھ دے اور ایک مرتبہ اس غلطی میں پڑھنے لگ جائے تو اس کی پھر اس کا ڈر ہے کہ کوئی نہایت نہیں، پھر وہ دلدل میں گھستا چلا جاتا ہے اور اس سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے نوجوانوں کو میں کہتا ہوں بہت زیادہ ان کو اس میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے. دو چیزیں ہیں جو جہنم میں لے جائیں گی، ایک یہ منہ اور ایک شرمگاہ. یہ ہماری لنترانیاں اور زبان کا بیجا استعمال، غلط استعمال، اور پھر حلال و حرام کا فرق نہ کرنا. آج ہمارے نوجوان کس قدر شراب کے رسیا ہو رہے ہیں. آج یہ افسوس کی بات ہے، آخری درجے کے افسوس کی بات ہے کہ وہ شراب جس کو جمعہ اور اسم کہا گیا، جو تمام کے تمام گناہوں کی جڑ ہے، آج ہمارے نوجوان اس شراب کی طرف جا رہے ہیں. آدمی اپنے زبان کے چٹخارے کے لیے اور ایک تھوڑے سے مزے کے لیے شراب پیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. اور نشے کی نہ جانے کتنی چیزیں اس وقت ایجاد ہو گئی ہیں نئے نئے ناموں سے، اور نئی نئی ڈرنکس جو بعض مرتبہ بڑے اچھے ناموں سے آتی ہیں. ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں برباد کرنے کا ذریعہ ہے، ہمیں تباہی کی طرف لے جانے والی چیز ہے. ہمیں طے کرنا ہے کہ ہم ان باتوں سے انشاءاللہ قریب نہیں ہوں گے. اپنے زبان کی حفاظت، اپنے منہ کی حفاظت، حلال مال سے اپنے آپ کو بچانا، اور پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کہ ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو. اور شرمگاہ کی حفاظت جب ہوگی جب نگاہوں کی حفاظت ہو، جب خیالات کی حفاظت ہو، جب ہمارے دلوں کے اور دماغوں کی حفاظت ہو. آج دل و دماغ قابو میں نہیں ہیں، ہمیں ان کو قابو میں کرنا پڑے گا. اور یہ جب ہوگا اللہ کا دھیان پیدا ہو، اللہ کے ذکر کی کثرت ہو اور اچھی صحبتوں کو اختیار کیا جائے، اللہ والوں کی کتابیں، ان کے حالات کا مطالعہ کریں تو اسے دل بدلتے ہیں، اس سے آدمی خیر کی طرف مائل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا